زلیخا نے اپنے ذاتی کمرے، اپنے بیڈ روم کے ساتھ والا کمرہ جو کہ انتہائی خوبصورت اور کشادہ تھا، یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور اپنی ملازمہ کو حکم دیا کہ یوسارسف کے آرام و سکون کے تمام اسباب مہیا کیے جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آرام دہ اور خوبصورت میٹرس پر بیٹھے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جس میں آپ کو یاد کرایا گیا، یوسف یاد کرو ہم نے کس طرح کنویں کے اندھیروں سے آپ کو نجات دی اور عزت اور مرتبہ عطا کیا، اور تمہیں علم خواب اور تعبیر اور حدیث عطا فرمائی، اور فرمایا اب تم اہل مصر سے زیادہ ان کے علوم و فنون سے واقف ہو، آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی استاد کی رہنمائی سے بے نیاز ہو۔ نزول وحی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ادھر مالک ابن زر اپنے اہل قافلہ کے ساتھ گفت و شنید میں مصروف تھے۔ تمام اہل قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مس کر رہے تھے، ان کی معجزات اور کرامات ایک ایک کر کے یاد کر رہے تھے۔ مالک ابن زر کو محسوس ہوا یوسف کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ کوئی ولی اللہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں نے غالباً پیغمبر خدا کو بیچ ڈالا ہے۔ مالک ابن زر نے اپنے نائب کو اپنے ساتھ لیا اور 3000 سونے کے سکے کی تھیلیاں لے کر پوتیفار کے محل میں دونوں جا پہنچے، مگر چوکیدار نے پوتیفار کو ملنے کی اجازت نہیں دی۔ مالک ابن زر نے ان سے کہا کہ کل انہوں نے مجھ سے ایک غلام خریدا تھا، ان کے کچھ سکے زائد میرے پاس آ گئے ہیں، میں یہ سکے انہی کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ چوکیدار نے یہ بات جب پوتیفار کو بتائی تو پوتیفار نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ مالک ابن زر اور اس کا نائب پوتیفار کے پاس پہنچ گئے۔ مالک ابن زر نے پوتیفار سے ریکویسٹ کی کہ یوسف کے ساتھ کچھ لمحے اکیلے گزارنا چاہتا ہوں۔ پوتیفار نے اجازت دے دی۔ غلام کو حکم دیا کہ انہیں الگ کمرے میں لے جاؤ۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور مالک ابن زر کو ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ مالک ابن زر نے یوسف سے پوچھا، تمہیں خدا یکتا کی قسم، مجھے بتاؤ تم کون ہو، تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ خدا ابراہیم کی قسم کھا کر عہد کریں، یہ راز کسی کو نہ بتائیں گے۔ مالک ابن زر نے عہد کر لیا تو یوسف علیہ السلام نے بتایا، میں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں۔ مالک ابن زر یہ سن کر زارقتار رو دیے اور ان کے پاؤں میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم چچا زاد ہیں، تم ابن اسحاق کے پوتے اور میں ابن اسماعیل کا پوتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام تم پیغمبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے مالک ابن زر کو سمجھایا کہ آپ غم نہ کریں، یہ سب رضا الہی ہے، حکم خداوندی سے مجھے بکنا تھا، مصر آنا تھا اور عزیز مصر کے محل تک پہنچنا تھا۔ مالک ابن زر عزیز مصر کو 3000 سونے کے سکے واپس کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں خرید و فروخت کو منسوخ کرتا ہوں، مجھے یوسف واپس کر دیں۔ پوتیفار اور زلیخا کو بہت غصہ آتا ہے۔ پوتیفار انہیں قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ علی جان ان کو معاف کر دیں، انہوں نے میری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ یوسف کی درخواست پر پوتیفار نے معاف کر دیا اور قید خانے سے رہا کر دیا۔ پوتیفار زلیخا سے کہتا ہے، یوسف اچھا بچہ ہے، مگر مجھے شکایت ہے، یہ دوسروں کی طرح میری تعظیم کے لیے جھکتا نہیں ہے۔ نیکسٹ یہ جاننے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں کس عہدے پر فائز کیے جاتے ہیں یا ایک غلام بنا کر رکھے جاتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور پیغمبر خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کے علم میں اضافے کا باعث بن کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ صدق اللہ العظیم۔